بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی حاجت، غم یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ نوح کا وظیفہ۔ سورہ نوح کی بہت ساری آیات مختلف وظائف کے اندر ہم بیان کر چکے، ان کی افادیت بیان کر چکے۔ اچھا، من جملہ ہوتا کیا ہے کہ ایک صورت کو علیحدہ سے خود مکمل ایک صورت کا وظیفہ کریں تو اس کے جو اثرات ہیں یا اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی صورت کی اگر کوئی ایک خاص آیت ہے، اگر اس کو لے کر کوئی عمل کیا جائے تو وہ مختلف کاموں کے اندر اس کا استعمال علیحدہ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ نوح مکمل کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ کن حالات کے اندر ہے، وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ حاجت کے لیے ہو جاتا ہے، کسی بھی غم میں مبتلا ہیں، کوئی دکھ آپ کو لاحق ہے جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھایا جا رہا ہے اور وہ آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے۔ یار، جو چیز آپ، جو غم یا دکھ یا جو پریشانی آپ کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے، اسے اپنے رب سے تو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسے اپنے اللہ کے سامنے، وہ جو پریشانی اللہ تو جانتا ہی ہے نا، تو آپ نے بیان ہی کرنا ہے، آپ نے صرف اقرار ہی کرنا ہے کہ یا رب العالمین، میں اس دکھ کی وجہ سے میں تو ختم ہو گیا ہوں، تو آپ اس دکھ کو خوشی میں، اس غم کو خوشی میں بدل دیجئے۔ یہ رب ہی یہ طاقت ہے نا رب کے پاس۔ تو اب آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اب کوئی ایسی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں جو آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر پا رہے، تو دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی آج کا دور نہیں ہے، آپ کسی سے کوئی چیز، اپنی پریشانی یا غم ڈسکس کریں گے تو وہ تھوڑی اپنے پاس رکھے گا، وہ دوسرے دن آپ کی پوری کمیونٹی میں بات پھیلی ہوگی۔ کسی کو دوست سمجھ کر آپ اپنا دکھ یا درد بیان کرتے ہیں، غم بتاتے ہیں، تو وہ دور تو نہیں رہا مخلص دوستوں والا کہ جو اس دوست کے اس دکھ کا، غم کا مداوا کرنے کی کوشش وہ دوست کرے گا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اس کا جو ہے ویک پوائنٹ ہاتھ میں آ گیا ہے، تو وہ پریشانی میں ہے، تو بس ٹھیک ہے، چار دوست بیٹھیں گے تو وہ کہتا ہے یار تم کسی کو بتانا نا، وہ فلاں بندہ جو ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ یہ جو ہے اس وقت ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں اس طرح کے ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں انسان کیا کرے؟ کہتے ہیں یہ دکھ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ یہ دکھ کس سے بانٹے، غم کس سے شیئر کیا جائے؟ یہاں تو تماشا بنانے والے اور مذاق اڑانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اب مخلص دوستوں کو آپ کدھر تلاش کریں گے؟ خلوص رہ کہاں گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات صرف اتنی سی ہے، وہاں مخلص آپ کو مل جاتے ہیں دوست اس وقت جب آپ کی جیبیں بھری بھی ہوں، جب آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے حالات بہت اچھے ہوں، تو بہت سارے مخلص دوست جو ہے وہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ پہ کوئی وقت آتا ہے، ایسا برا وقت آ جاتا ہے یا کسی مسئلے میں آپ الجھ جاتے ہیں، تو پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ وہ مخلص دوست کہاں گئے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ٹھیک ہے، چاہے غم بانٹنے سے بڑھتا ہے، لیکن غم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، مصلے پہ بیٹھیں۔ اللہ سب جانتا ہے، صرف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی انتظار میں ہو کہ میرا بندہ جو اتنا پریشان ہے تو یہ میرے سامنے آ کے روئے نا، میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے مجھے۔ یہ وہ ظاہر ہے کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں یا مصلے پہ ہوتے ہیں، سجدے پہ چلے جاتے ہیں، سجدے میں رو رو کر مانگا کریں، سجدے میں رو رو کر مانگا کریں۔ یقین کریں، میں اپنا پرسنل ایک سلسلہ بتا رہا ہوں، وہ آج سے 35 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک مسئلے میں پریشان تھا اور میں اتنا دکھی تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس ٹائم پہ میں ان سلسلوں کو بھی نہیں جانتا تھا اتنا، اور میرے دل میں پتہ نہیں کیا آیا۔ میں مسجد میں جب نماز میں گیا تو میں سجدے میں ہی، یعنی کہ جب میں نے نوافل پڑھے اور نوافل کی جو آخری سجدے کی تھی، اس میں اتنا رویا اور گڑ گڑایا اپنے رب کے سامنے۔ مجھے بس اس کے بعد پھر اس مسئلے کے لیے رونے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے رب نے ایسے بندوبست کیے کہ پھر میں خود بھی حیران تھا اور میرے گھر والے بھی پریشان تھے کہ یہ سب کیسے حالات بہتر ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کے سامنے اپنی جو ہے وہ عرضی پیش تو کریں، جیسے پیش کرنے کا حق ہے، تو وہ چیزیں آپ بیٹھ کے ان سے ڈسکس کر لیں۔ اللہ پاک سے دیکھیے، ہمارا رب تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے نا، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر ہم اپنے، کئی لوگوں کو نا میں نے دیکھا خود کلامی کی عادت ہوتی ہے۔ وہ خود کلامی اصل میں وہ کچھ
اور یہ لیول کے بھی بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جو تنہائی میں یا شاید بندے ہوں بھی تو وہ اپنے رب سے باتیں کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری بات سن رہا ہے، وہ اس بات کی ان کا توکل اس چیز میں بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمیں وہ سب جانتا ہے. بس ہم نے ڈسکس کرنا نہیں، یہ بتانا ہے کہ یا رب العالمین یہ چیز اب میری وسعت سے میری طاقت سے زیادہ ہو چکی ہے، اب اس کو ان حالات کو بدل دے. اور اللہ نے کیونکہ قرآن میں فرما دیا کہ میں کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ یا رب میری طاقت ختم ہو چکی ہے، میری طاقتیں اب برداشت کی ختم ہو چکی ہیں، تو آپ اس مشکل گھڑی کو، اس غم کو ٹال دیجئے، اس پریشانی کو دور کر دیجئے، میری اس ضرورت کو پورا کر دیجئے. تو بس اتنا کہنا ہی ہے آپ نے، کیونکہ تقدیر میں اگر یہی لکھا ہوا کہ یہ مجھ سے مانگے گا اس طرح دعا میں قبول کر لوں گا، تو آپ مانگ ہی نہیں رہے، تو پھر بتائیے کیا ہوگا. تو اس لیے یہ ہے پریکٹیکلی. اب آپ نے صرف کرنا اس کے لیے یہی ہے کہ سورہ نوح کی مدد حاصل کریں. اس کے پڑھنے میں بہت ہی آپ کو فائدہ ان چیزوں میں ملے گا. اس کو صرف اور صرف آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ عام سا کوئی مسئلے کی نوعیت پہ دیکھنا پڑے گا. ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو شروع کریں آپ فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ نوح پڑھیں، اول آخر درود شریف، اور سورہ نوح کو آپ جس پریشانی میں مبتلا ہیں یہ تہیہ کر کے پڑھیں کہ جب تک یہ پریشانی میری دور نہیں ہوتی میں اس کو پڑھتا رہوں گا. اب وہ آپ کی پریشانی اللہ پاک 7ویں دن حل کر دیں، 11ویں دن حل کر دیں، 21ویں دن حل کر دیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے مانگنے پہ اس کے انداز پہ ہوگا. اس سے ہی فائدہ ہوگا کہ جب یہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، تو 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے تو پھر آپ بے شک وظیفے کو آپ منقطع کر دیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا، تو آپ کو پرولونگ نہیں جانا پڑے گا. لیکن اگر سورہ نوح کی وہی بات آتی ہے کہ اگر سورہ نوح کی اس تلاوت سے اور سورہ نوح کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا. ترجمے سے ہوتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ جو کلام ہے رب کا، اس میں رب فرما کے رکھوں کہ عربک تو ہر کسی کو نہیں آتا، تو کوشش کیا کریں کہ ٹرانسلیشن اردو کے ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ بھی ہو جو میں تلاوت کر رہا ہوں ان الفاظ میں کیا بتلایا گیا، سمجھایا کیا گیا، حکم کیا ہے، حکم خدا بندی کیا ہے. تو اس سے آپ کے کچھ جذبات ہی کچھ اور ہوتے ہیں، پڑھتے وقت کچھ احساسات ہی اور ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں اگر آپ کو مزہ دے جاتی ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ اس کو آپ لانگ پڑھ لیں، پڑھتے ہی رہیں، زندگی بھر پڑھتے رہیں، اس میں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی پھر وہی بات اب میں ہر ویڈیو میں اس لیے تھوڑا سا ذکر مزاج کا کرتا ہوں وظائف کے حوالے سے، تاکہ آپ لوگوں کو ایڈورس ایفیکٹ نہ ملیں. اس کے لیے الفاظ دیکھ لیجئے، سورہ نوح کس حرف سے سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر اپنے نام کا حرف دیکھ لیجئے، پھر اس ویڈیو میں چلے جائیے، وہاں سے چارٹ دیکھ لیجئے یا مجھ سے رابطہ کر لیجئے، پوچھ لیجئے کہ جناب شاہ جی ہمارا یہ نام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ وظیفہ سوٹ کرے گا کہ ہم کر لیں. میں آپ کے نام سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا بھی آپ کا مزاج آجی ہے یا خاکی ہے، جو بھی ہے اس کے ساتھ یہ صورت کا یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ سوٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. آپ کو کون سا اس میں کوئی خرچہ کرنا ہے یا پیمنٹ دینی ہے اس بات کو پوچھنے کی؟ فری آف کاسٹ بات ہے، ایک کمنٹ لکھنا ہے اور میں نے آپ کو کمنٹ میں ریپلائی کر دینا ہے کہ جناب یہ اس طرح سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ اس صورت کو کریں یا آپ کو مزاج کے مطابق ہے، موافق ہے یا نہیں ہے. تو اتنی سی ساری بات ہے، یہ کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی کلام پر اتنا ٹرسٹ ہے کیونکہ اسی ٹرسٹ کی بنیاد پر تو میں مسلم ہوں. جب اللہ نے اس قرآن کے شروع میں ایک لفظ سے شروع کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کتاب پہ تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. بس جو آپ پڑھیں گے جس مقصد کے لیے کریں گے تو پھر وہ مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. میں ہر وقت آپ کے کمنٹس کا، آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جب چاہے جو چاہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.